بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، دنیا کے کچھ اور ممالک کی دیکھا دیکھی پاکستان نے بھی شادی کی کم از کم عمر 18 سال مقرر کر دی ہے اور اس نئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دینی طبقات کا یہ کہنا ہے کہ شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا اسلامی تعلیمات سے متصادم قانون سازی ہے جو شریعت، آئین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام پر مشتمل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون کو مسترد کیا ہے اور اسے غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور صدر پاکستان نے اس ادارے کے یونانیمس فیصلے کے خلاف آنے والے بل پر دستخط کر کے قانون کا درجہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ غیر آئینی کام کیا ہے جو یقینی طور پر عدالت میں چیلنج ہوگا اور اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ اس کو میرٹ پر دیکھے گی۔ ناظرین، ماضی میں پیش کیا جانے والا ٹرانسجینڈر بل ہو یا کم عمر کی شادی پر پابندی والا حالیہ قانون، اسلامی احکامات سے متصادم ہر قانون پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی کیوں انیشیٹ ہوتا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں کم عمر کی شادی پر پابندی والے اس متنازع قانون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف اسلامی اسکالر پروفیسر حافظ محمد زبیر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف دانشور اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب کیسر احمد راجہ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے مرکزی ناظم نشر و اشاعت جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حافظ زبیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں علماء کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان میں جو نیا قانون بنا ہے 18 سال سے کم عمر شادی کا، اور اس کی خلاف ورزی پہ جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اس کو غیر اسلامی تصور کر رہی ہے اور غیر اسلامی باقاعدہ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں بننے والے اس متنازع قانون جو بنا ہے، اس کے حوالے سے درست اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ مسئلہ ہمارے یہاں فقہ میں جو ہمارا اسلامک ہیریٹیج ہے یا تراث اسلامی کہتے ہیں، اس میں صغیرہ کے نکاح یعنی چھوٹی عمر کی بچی کے نکاح جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس اعتبار سے ڈسکس ہوا اور ہر دور میں ڈسکس ہوتا رہا۔ تو ہماری 1400 سالہ فقہی تاریخ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو عرب کلچر میں بھی یہ چیز عام تھی اور فقہا نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ مطلب ہمارے ہاں 4 فقہ معروف ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ کی، اور انہی کے فالوورز ہیں دنیا میں اکثر و بیشتر۔ تو چاروں فقہوں میں صغیرہ یعنی چھوٹی عمر کی جو لڑکی ہے، نابالغ جو لڑکی ہے، اس کا نکاح جائز ہے۔ ہاں، 3 فقہ یہ کہتی ہیں کہ اس کا نکاح جو ہے وہ اس کا والد کرے گا، تب اس صورت میں۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، والد کے علاوہ جو اور دیگر اولیاء ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کا دادا ہے، تایا ہے، وہ بھی کر گارڈین کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ولی کی جو تعریف کرتے ہیں۔ ہاں، پھر اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے جس کا چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا گیا، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اس نکاح کو یعنی اپنے والدین کے ڈیسیژن کو برقرار رکھیں، چاہیں تو وہ اس سے نکل جائیں، وہ فسخ نکاح کے ذریعے سے۔ تو اس میں فقہوں میں اس میں قرآن کو بھی دلیل بنایا گیا ہے، سنت کو بھی دلیل بنایا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے، اصل دلیل تو یہی ہے، فقہا کا عمل تو دلیل نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت واللہ لم یحض، سورۃ طلاق کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدت بیان کی، تو اس میں عدت کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ تو اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ وہ بچیاں جن کو ابھی مینسز نہ آئے ہوں تو ان کی عدت 3 منتھس ہے، جن کو مینسز آ جائیں تو ان کی عدت تو 3 ٹائم پیریڈز ہوتی ہے مینسز کے اعتبار سے۔ اب یہاں سے وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ یہ مطلب قرآن اس کے جواز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی یتیم بچیوں کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کسی کی سرپرستی میں ہیں، تو یہ بات کہی گئی کہ آپ ان کا مال آپ کے پاس ہے، گارڈین کے پاس ہے، تو آپ ان کی جانچ پڑتال کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ بالغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو بلوغت کو نکاح کی بنیاد بنایا قرآن نے، تو یہاں سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنت سے وہ جو معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر
6 سال تھی. میجورٹی کی اوپینین یہی رہی ہے, اگرچہ ایک سیکنڈ اوپینین بھی آ گئی کہ وہ راویوں کی غلطی تھی, 16 تھا تو انہوں نے 6 نقل کر دیا. تو اس میں بھی وہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, یہ بات ہے. باقی اس کے علاوہ عرب کلچر میں اس کی مثالیں بہت ہیں. مطلب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہاں یہ عام ملتا ہے. عرب کلچر میں عام تھا چھوٹی عمر میں نکاح. پر کیا عرب کلچر کی بات کیا کریں, آپ KPK میں ادھر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اب بچوں کے نکاح جو ہے وہ ان کے بڑے جو ہے وہ آپ کی اب تک کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بلوغت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی اسلامی مکاتب فکر میں, اسکول آف تھاٹس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا ہے. جی. اور آج تک بھی ایسا نہیں ہے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ علماء کیوں, تو اب ظاہری بات ہے وہ ایک تسلسل ہے, ایک چین ہے چلی آ رہی ہے. تو وہ سب اس کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ جی منع نہیں کیا گیا, مطلب لازم بھی نہیں کیا کہ جی بلوغت سے پہلے کریں, یہ بھی نہیں کیا کہ بلوغت کے فوراً بعد کر دیں. باقی یہ ہے کہ آپشن ایک رکھی ہے, لازم نہیں اس کو کیا گیا, چاہے تو کر سکتا ہے. جی رضا الحق صاحب, جی آپ میں اس میں صرف 2-3 پوائنٹس کی طرف اشارہ کروں گا مثال کے طور پہ, اور وہ بنیادی طور پہ لیگل پوائنٹس ہیں, ان کا شریعت کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک قانون کو دیکھا جائے تو اس قانون کی کوئی ریشنل ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ قانون بنایا گیا. اچھا, میں اس ریشنل کی طرف ابھی نہیں جاتا کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں, SDGs جنہیں کہا جاتا ہے 2030 کے حوالے سے, ان کو پورا کرنا ہے. خیر ایک علیحدہ بحث ہے اور تفصیل طلب ہے. ایک تو یہ کہ 18 سال کی عمر یہ طے کیسے ہوئی, ٹھیک ہے, کہ 18 سال کی عمر میں ایک لڑکا یا لڑکی وہ بالغ ہوں گے اور رشد ان میں آئے گا, یعنی عقل اتنی آئے گی کہ وہ, کیونکہ اس قانون کے اندر جو بنیادی یوں آپ کہہ لیں اس کو کہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ کیوں یہ قانون بنایا جا رہا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ ان میں اتنی عقل ہو, اتنی سمجھ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اگر چھوٹی عمر میں کر دیا جائے تو عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. تو یہ 18 سال سے ایک دن کم, یعنی 17 سال 364 دن اس عقل مند نہیں تھا, مائنر تھا لینگویج کے اندر جو لیگل یوز کی گئی ہے, اور 18 سال کی عمر میں وہ اڈلٹ ہو گیا. تو یہ ایک ایسا کاؤنٹر انٹیوٹیو جسے کہتے ہیں آرگیومنٹ ہے جو عام طور پہ ایسے قوانین میں, یہ مائنرز کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے یہ اس ڈیفینیشن میں استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے, یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے. اچھا, اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں, اور اس علم کی بنیاد پر جب قانون سازی کی جاتی ہے تو وہ کن ذریعوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے, یہ والا معاملہ ہے. اس کو ایپسٹمولوجی بھی کہا جاتا ہے. ہم اپنے قوانین کو دیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر آپ چاہے ویسٹ میں دیکھ لیں, چاہے مسلم ممالک میں دیکھ لیں, ایون پاکستان میں دیکھ لیں, آئین تو یہی کہتا ہے کوئی جو قانون سازی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. No legislation shall be done repugnant to the Quran and Sunnah. لیکن ایپسٹمولوجی کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایپسٹمولوجی وحی نہیں ہے, یعنی وہ تعلیم جو وحی کے ذریعے آئی ہے وہ نہیں ہے. جس بنیاد پر اس قانون کو لایا جا رہا ہے وہ بنیاد وہ ہے جو کہ پچھلے 200-300 سال کے دوران ویسٹ کے اندر ڈیولپ ہوئی, ان کے ایک سوشل, کلچرل, ایک لٹرل ایولیوشن کے ذریعے, فلسافیکل بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو اگر اس بنیاد پر وہ قانون سازی ہو, شریعت کی بنیاد پر قانون سازی نہ ہو, تو یہ سب سے بڑا ایک اعتراض بنتا ہے. رضا صاحب, پھر یہ بات ہوئی نا کہ ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, تو یہ قانون تو صریحاً قرآن و سنت کے خلاف بن گیا ہے. جی میں یہ قانون تو غیر آئینی ہوا, اصول کی بات کر رہا ہوں, اصول کی. ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ان کو بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکلز کہا جاتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکلز. اچھا, اس میں جو آپ اگر آرٹیکل 9 دیکھیں اور 25 دیکھیں تو اس میں شخصی آزادی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ایسے فیصلے جو انسان کی لائف کو امپیکٹ کرتے ہیں, اگرچہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2-3 شرائط ہوتی ہیں
کہ وہ فساد عامہ کی یعنی کہ وجہ نہ بنے، یا اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ کھڑا نہ کرے جو ریاست کے لیے نقصان دہ، نیشنل انٹرسٹ جسے کہتے ہیں اس کے خلاف، ان سے قطع نظر بنیادی طور پہ یہ چیز ایک مسلم ہے آئین کے مطابق بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، کہ ان جو پرائمری جو آپ کے بیسک جو انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر ریاست اثر انداز نہیں ہو سکتی، انفرنجمنٹ نہیں کر سکتی، ریاست کو اختیاریہ حاصل نہیں ہے۔ اور یہیں سے وہ آپ کی اگلی بات نکلتی ہے کہ کیا یہ معاملہ اور یہ بحث انتظامی معاملے کی ہے یا شرعی معاملے کی ہے؟ دیکھیے انتظامی معاملات کے اندر بہت ساری ایسی قوانین ہیں موجود ہیں جس میں ریاست عمر طے کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آئی ڈی کارڈ کی ایگزامپل لے لیں تو ایک عمر طے شدہ ہوتی ہے ساری دنیا میں، چاہے آئی ڈی کارڈ کا نام کچھ بھی وہ رکھتے ہوں، نیشنل جو آپ کا انشورنس ہے اس کا نام وہ رکھا ہوا آپ نے یا کوئی اور نام رکھا ہو، ڈرائیورز لائسنس کے لیے، آپ ووٹ دینے کے رائٹ کے لیے آپ کی عمر کیا ہے، آپ کس عمر میں ہوں گے تو ووٹ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے ووٹ نہیں یعنی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے کہ ریپرزینٹیٹیو کون ہوگا الیکٹیو، امیدوار کے طور پہ کھڑے ہونے، صدر بننے کے لیے عمر امریکہ میں 35 سال سے کم عمر جو ہے اس کا بہت زیادہ ایج پاکستان میں 45 ریسٹرکشنز سال، ہیں مختلف، وہ انتظامی معاملات جی ہیں۔ انتظامی معاملات، یہ معاملات بنیادی طور پہ انتظامی سے زیادہ شرعی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر قدغنیں اس طرح کی کبھی بھی نہیں لگائی گئی۔ تاریخ میں دیکھ لیں، ابھی بھی مختلف ممالک میں دیکھیں گے ویسٹ کے، تو اس میں نائجیریا فار ایگزامپل، وہاں پہ 11 سال انہوں نے عمر طے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چیڈ کو دیکھیں وہاں 12 سال عمر طے ہے۔ کچھ یورپین ممالک فار ایگزامپل پورچوگل، وہاں پہ 14 ایئرز ہے۔ جرمنی اور اس طرح کے چند ایک ممالک کچھ عرصے تک، کچھ عرصے پہلا تک وہاں پہ 16 ایئرز تھی، اب انہوں نے 18 کی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عدالت یہ دیکھے گی کہ اگر 16 ایئرز میں بھی وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں جو بنایا گیا ہے تو یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے جس طرح کہ اس سے پہلے کچھ قوانین میں بھی دکھائی دیا تھا جو بنائے تھے، ٹرانسجینڈر ایکٹ آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ وہ ایک گھریلو تشدد کا ایکٹ، وہ بھی بہرحال علماء اکرام نے اور عوام نے اور جو ہماری وکلا برادری نے بڑا پریشر ڈالا اور اس کی وجہ سے وہ روک دیا گیا۔ اب حرف برف پڑھیں اس کو تو یوں لگتا ہے کہ یہ کہیں سے ڈکٹیشن آ رہی ہے جس کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، شریعت کی بنیاد پہ کچھ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن یہاں پہ تو اس قانون کی بنیاد جو ہے وہ تو شریعت کو ٹچ کر رہی ہے، کیونکہ انتظامی معاملہ ہو تو پھر تو بات بنتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 18 سال سے کم عمر اگر کوئی کسی نے نکاح کر لیا تو وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے شریعت کی حدود بھی ٹچ کی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا نا، دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ انتظامی امر کے طور پہ سامنے آتی ہے، جی، تو جب شرعی معاملات کے اندر قانون سازی کی جائے گی تو پھر اصول کہاں سے لیے جائیں گے؟ شریعت سے۔ بالکل، تو یہاں اس کے اندر شریعت سے اصول نہیں لیے گئے، شریعت سے تو متصادم ہو گیا نا، اسی لیے تو متصادم ہم کیا کہہ رہے ہیں نا اس کو۔ جی کیسے رہے راجہ صاحب، آپ اس میں کچھ ایڈ کریں؟ دیکھیے قانون سازی ریاست کا بہرحال ایک حق ہے، ایک فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ امپورٹنٹ کوشچن کہ کیا ریاست اس طرح کی عمر طے کر سکتی ہے؟ ہمارے پاس ایک پریسیڈنس ہے، ویسے میں فقہی معاملات میں بہت تبصرہ کرتا نہیں ہوں، اس کے لیے علماء موجود ہیں، وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ ہاں تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوا، خلافت عثمانیہ میں ہوا، اموی دور میں بھی کچھ ہمیں فریگمنٹڈ ایگزامپلس ملتی ہیں، حنفی فقہ میں ہمیں ایکسیپشنز میں ایگزامپلس ملتی ہیں کہ اگر بلوغت بھی نہیں ہے، نشانیاں بھی کلیئر نہیں ہیں تو 15 سال کی عمر کے بعد بالغ جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک سوال ہے کہ اس سے پہلے تو 15 سال کا نہیں، بھلے ایکسیپشن ہی تھی لیکن ایون ایکسیپشن کے لیے بھی ایج کا نمبر نہیں تھا تو اب اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا، تو کسی نے ایسا نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شادی کی عمر تو نہیں طے کی گئی لیکن بہت سی ایسی چیزیں ریاست نے انتظامی طور پہ کی۔ تو کیا یہ کوئی حدود اللہ کے خلاف قانون ہے؟ خلاف تو نہیں، یہ تو بات واضح ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز ایسی ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے۔ امپلیکیشنز بالکل جو آپ نے بات کہی فسخ والی،
کہ اب 17 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر کا لڑکا ہے، 17 سال کی عمر کی لڑکی ہے، انہوں نے شادی کر لی ہے آپس میں، آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا؟ اینڈ دین دیر آر ڈیپر ایڈمنسٹریٹو لیئرس. کل باقی صوبے اس کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہمیں نہیں پتا، بٹ ایز وی اسپیک یہ قانون اسلام آباد کے لیے ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک سڑک کا فرق ہے. فرام پریکٹیکل ویو پوائنٹ 17 سال کی عمر کی پارٹیز ہیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ شادی کر لیتے ہیں. وہ راولپنڈی کر کے نکاح کریں گے، نکاح کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نکاح تو کر لیں گے نا. اب ہم یہ کہیں گے کہ راولپنڈی میں وہ شرعی طور پہ میاں بیوی ہیں، لیکن جو اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ زانی ہو جاتے ہیں. That is being stupid. یہ اس حکومت نے ایسا ایک کھلواڑ کر دیا ہے. اب یہاں دیکھیں نا، نکاح فسخ ہو گیا اور پھر بھی اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر اس نہ کی زندگی گزار رہے ہیں نا. تو سڑک کے اس حصے کہ وہ شریعت کے مطابق ہیں، اس حصے میں شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ وہ بیوقوفی ہے جو ان کو ایڈریس کرنی چاہیے تھی. اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت سے متصادم اس حد تک ہے. باقی جو اگر باتیں ہم نے کہیں کہ اگر پاکستان میں نفاذ شریعت ایکٹ موجود ہے، ہمارا آئین کا پریمبل موجود ہے، آرٹیکل 2 موجود ہے، اور کوئی بھی قانون ایسا جو خلاف جو اسلام سے مخالف ہے اس کو منع کیا گیا کہ وہ آپ نہیں بنا سکتے، ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل گولز ہمارے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے لیے تو نہیں کیا گیا. تو اس حد تک تو پریورٹی نہیں ہے ہماری. ذوالحق صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں جو ہے جلد شادی کی ترغیب جو ہے وہ بہرحال دی گئی ہے کہ بچہ بچی جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کی جلد از جلد شادی کی جائے، اور اگر خدا نخواستہ وہ دونوں میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا جو ہے کچھ حصہ والدین کو بھی جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ طبی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جلد شادی کے جو دینی احکامات ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ وسیم بھائی، یہ بھی ایک ملٹی لیئرڈ اور نیوانس کوسچن ہے. بنیادی طور پہ اس کا جواب جو ہے وہ بہت سمپل یس اور نو میں نہیں آتا. دیکھیے، جلد شادی کرنے کے جو احکامات ہیں، یا یوں کہہ لیں اس کی ترغیبات ہیں، ترغیب زیادہ ہوتی ہے. اسلام میں ایک تو ہے نا کہ آپ حد کے طور پہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، جس سے منع کیا گیا اگر وہ کی تو آپ کو سزا ملے گی. تعزیرات ہیں کچھ، وہ بھی اسی نوعیت میں آتی ہیں. اگر اس کا مطلب اگرچہ وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے اندر ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بعد میں یعنی فقہی طور پر طے کی گئی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ترغیبات کے طور پہ ہوتی ہیں، اور وہ ترغیبات کا ایک عمومی، جسے آپ کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن ویژن، جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اچھا، بنیادی طور پہ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو دنیا میں اس وقت رائج الوقت قانون ہے وہ آلموسٹ سارا ویسٹرن سویلائزیشن کے جو ان کے اساسات ہیں، جو ان کے اصول ہیں، پچھلے 2-2.5 تجربات ہیں ڈیولپ کیے ہوئے، اسی کی بنیاد پر چل رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، وہی کی بنیاد پر. اسی لیے میں نے ایپسٹمولوجی کا پہلے حوالہ دیا تھا کہ علم کا سورس کون سا ہے وہ جس کی بنیاد پر قانون سازی کی جا رہی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ قانون جو ہے، اس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا کہ یہ خلاف اسلام ہے، لیکن ان کی نہیں سنی گئی. کیوں نہیں سنی گئی؟ کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جس کی رپورٹس تقریباً تمام قوانین کے اوپر موجود ہیں. شریعت کے مطابق نہیں ہے، کس حد تک شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ ساری رپورٹس موجود ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے بڑے ایک پیارے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں جماعت اسلامی کے، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں. وہ خود اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ پلندے کی صورت میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس آتی ہیں اور بس وہ ٹائی کر کے ایک جگہ رکھی ہوتی ہیں، اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں رپورٹس آ گئی ہیں. لوگ گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ وقت کے بعد وہ اٹھا کے سرد کھانے میں پھینک دی جاتی، یعنی کہ وہاں سے کوئی فائدے کی بات نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو یہ آ گئی. دوسرا، اسلام جہاں پر گناہ کی جو شناخت ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، وہاں پہ اس کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو بھی روکنے کی بات کرتا ہے. اور زنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر اس کے اسباب کو روکنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ چیز رکی کی نہیں.
میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مختلف ممالک کی بات ہوئی جن میں ایج آف کنسنٹ جسے کہتے ہیں کہ کس عمر میں شادی کی جا سکتی ہے. بالغ ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کے نزدیک بالغ ہو گئے, اڈلٹ ہو گئے, اب وہ شادی کر سکتے ہیں. لیٹس سے ایک ملک ہے برطانیہ, ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, 18 سال عمر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ کسی ایک اسکول کے اندر, اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے 2009 کا ہے, ایک 13 سال کا لڑکا ایک 11 سال کی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اس لڑکی وہ حاملہ ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کے تقریباً 9 ماہ بعد جب وہ 11 سال اس کی ایج بنتی ہے, اس کا مطلب حاملہ تو وہ تقریباً 10 سال تھی اس کی ایج, جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کے, اور اس کو میڈیا کے اوپر باقاعدہ سیلیبریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ دو, یعنی ایک بچہ, ایک لڑکا ایک لڑکی اسکول گوئنگ ہے, ان کے ہاں یہ اولاد ہوئی ہے. اب یہ ویسٹرن کلچر کے اندر تو ایکسیپٹیبل ہے یہ والی چیز, ویسٹرن کلچر میں تو ٹرانسجینڈر ہونا بھی ایکسیپٹیبل ہے. بہت سارے جو آپ ان کو اکثریت کو اگر دیکھیں تو وہاں یہ چیز بھی ایکسیپٹیبل ہے. جینڈر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے, یعنی ایک بایولوجیکلی لڑکی ہے, اس کو مرد بنانے کے لیے, جو اگر وہ اس کی کنسنٹ ہو کہ یہ میں مرد بننا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے سب جو آپ کی ریاست ہے وہ مکمل طور پہ سپورٹ بھی فراہم کرے گی, چاہے والدین یہ نہ چاہتے ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر, امٹیریل ہے یہ چیز. تو بنیادی طور پہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اسلام نے یہ جو کچھ قدغنیں لگائی ہیں اور کچھ چیزوں میں اجازت دی ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک بڑے فتنے سے روکنے کے لیے ہوتی ہے, بچانے کے لیے ہوتی ہے. اور یہ وہ دور ہے فتنہ دجال جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں, کہ یہاں پہ آپ اسکولوں میں دیکھیں تو ایجوکیشن ہے, پاکستان میں بھی ہے, سعودی عرب میں بھی کھل گیا ہے, وہاں پہ آپ دیکھ لیں نیوم سٹی, اور اس کے علاوہ جو بھی کانسرٹس وغیرہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ بازاروں میں دیکھیں وہاں پہ کس طرح کھلے عام کیا کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اکثر چیزیں دیکھ نہیں سکتے. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ چیزیں اخلاقی بنیادوں پہ کی جاتی ہیں, اور اسی لیے میں اس چیز کا قائل ضرور ہوں کہ کچھ قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن سارے معاملات میں بات کو قانون کے ذریعے حل کرنا یہ بھی طریقہ نہیں ہے. کچھ اخلاقی معاملات ہیں جن کو سمجھانے کے ذریعے, ہمارے بڑے بوڑھے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ چیز بہتر نہیں ہے, نہ اس کو کیا جائے. تو بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کس آپ نے اسکول آف تھاٹ کو فالو کیا ہے, کس بنیاد کے اوپر ایک چیز کو بنایا, یہ طے کرتی ہے, یہ میٹر کرتی ہے. ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر آیا تو میں حافظ زبیر صاحب سے اس حوالے سے رائے لوں گا, لیکن یہ جو بات چل رہی ہے اس پہ میں پہلے جو ہے کیسر احمد رجب صاحب سے گفتگو کروں گا. سر یہ بتائیں کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ جلد شادی کی ترغیب ہمارا دین جو ہے وہ دیتا ہے, لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا, اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو روٹین یہ ہے کہ بچے یا بچی کی شادیاں جو ہیں وہ 20 سے 25 سے 30 سال کی ایج میں ہو رہی ہے آن ایوریج. کچھ کم بھی ہو جاتی ہے, کچھ اس سے لیٹ بھی ہوتی ہے. 25 سے 30 سال. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 18 سال آپ نے ایج جو ہے یہ بڑھا دی ہے, یہ تو کم ہونی چاہیے, لیکن ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم 25 سے 30 سال کے بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی مختلف ریزننگ ہے. بچوں کو کہتے ہیں کہ جی ابھی وہ جناب اس کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہوا, ابھی وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا, یا بچی کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہوئی, یا ابھی وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ وہ فیملی اور سارے معاشرے کے جو معاملات ہیں اس کو سنبھال سکے. تو یہ جو ہمارا تضاد ہے کہ دین ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے اور ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے, اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہولسٹک سسٹم آ جائے کہ جس کے اندر آپ کو یہ سوال ہی نہ اٹھانا پڑے کہ یار اکانومی کی وجہ سے میں جلدی شادی نہیں کر رہا, کیونکہ اسلام آپ کو اکانومی بھی دے رہا ہے, آپ کو جسٹس بھی دے رہا ہے, پورا معاشرہ دے رہا ہے, تو اس کے اندر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. جب آپ معاشرے کی فریم کے اندر کہیں کہیں ریلیجن کی تصویر کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. اب اسلام کہتا ہے نکاح کرو, ہم نے جہیز اس کے اندر شامل کر کے
حکومت کو چھوڑے کہ وہ نکاح کو مشکل کر رہے ہیں، ہم نے وہ تھوڑا کیا ہوا ہے. اب جو ریاست کے حوالے سے جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں اس میں کچھ چیزیں بڑی مشکل ہیں. اب آپ نے کم عمر کی تو آپ نے کہہ دیا کہ 18 ہے، چلے ٹھیک ہے، انتظامی اعتبار سے ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا. اس کے علاوہ بات ہے کہ حکومت اگر ایک اس کا ریزنیبل کیس پریزنٹ کرتی ہے کہ انتظامی اعتبار سے ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ پاکستان میں 5 سال کی بچیاں ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، بڑا غلط ہو رہا ہے. کئی مثالیں دی جا سکتی، کئی مثالیں دی، تو ہم نے اس چیز کو روکنے کے لیے یہ کر دیا ہے. تو دین دا کوسچن وڈ بی 18 کیوں، وائی ناٹ 21 فار ایگزامپل. 3 سال میں تھوڑی سی اور میچورٹی دے دیتے ہیں. 25 کیوں نہیں؟ ایجوکیشن ساری پوری ہوگی، کیریئر سٹارٹ ہو گیا ہے. اب اس کا جواب ہو سکتا ہے بھائی کوئی نہ کوئی تو ایج ہونی چاہیے تھی. 16 بھی ہو سکتی تھی، 17 بھی ہو سکتی تھی، 19 بھی ہو سکتی تھی. سو 18 بذات خود ایک مسئلہ اس لیے بن گیا ہے اب کہ جب آپ نے لاء کے اندر یہ ڈیفائن کر دیا ہے اور لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہوگا، تو بھائی وہ بچہ کل ریپ کرتا ہے 17 سال کی عمر میں تو آپ اسے بچے کی طرح ٹریٹ کریں گے، آپ اسے بڑے کی طرح ٹریٹ کریں گے. وہ بینک لوٹتا ہے آپ اسے بچے کی طرح ٹریٹ کریں گے، بڑے کی طرح ٹریٹ کریں گے. یہ مطلب اس کے اندر یہ پرابلمس ہے. دوسرا پرابلم اس کے اندر بہت بڑا یہ ہے، اب پاکستان میں جو فائنینشیل حالات ہیں، ہم اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس طرح کے کیسز میرے سامنے بھی گزرے اور بھی لوگ بتاتے ہیں کہ بچوں کی شادی تو بچوں کی، بچیوں کی شادی بہت سے والدین ڈیلے کر دیتے ہیں اس لیے کہ بھئی ہم نے ان پہ اتنا خرچ کیا ہے، انویسٹ کیا، جلدی شادی کر دیں گے تو سارا کچھ سسرال والوں کی طرف چلا جائے گا، ہمیں کیا. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ سوئی ہوئی ہے اس بات پہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 30 سال سے عمر کی زیادہ خواتین جو شادی کے انتظار میں ہیں لیکن رشتے نہیں آ رہے، ان کی تعداد 1 کروڑ ہے. آپ نے جب اس کو ڈیفائن کر دیا کہ آپ 18 سال کی حد آپ نے لگا دی، 25, 26, 27 کی حد والدین نے لگا دی کہ آپ نے اتنا ہم پہ خرچ کیا ہوا ہے، تھوڑا سا ہم بھی آپ کا پیسہ کھانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جا کے جب وہ 30+ ہو گئی تو اب وہ لاوارث عورتوں کی طرح رہ رہی ہیں. اب رشتہ کوئی نہیں مل رہا. تھنک فار اے سیکنڈ، 1 کروڑ. بایولوجیکل نیڈ سب کی ہیں، سیکشول نیڈ سب کی ہیں. 1 کروڑ میں سے 1% ایسی ہیں جو اپنے ایمان پہ قائم نہیں رہ سکتی. جس سوسائٹی میں آپ نے 1 لاکھ خواتین کی بات کر رہے ہیں، حکومت سوئی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ جب والدین کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس عمر میں شادی نہیں کر رہے تو حکومت انٹروین کرے کہ ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، ان کی شادی اب ہونی چاہیے. کم سے کم پہ تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں. جب والدین کہتے ہیں کہ ہم بھائی آپ کہہ رہے ہیں 18، والدین آج کل 28 میں نہیں ہونے دے رہے. یہ بے وقوفی اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ملک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں انٹرنیشنل سیکولر آرڈر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ بھائی ان کا سیکولر آرڈر وہ ان کے لیے ہے. یا تو آپ کھل کے کہیں کہ پاکستان انٹرنیشنلی کلیم کرتا ہے کہ جناب جہاں پہ بھی ہم نے اپنے ملک کے لیے قانون بنایا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا جو ہے وہ پیڈو فائل سے بھرا ہوا ہے اس لیے کہ وہاں پہ منیمم ایج ہے ہی کوئی نہیں. آج 5 سال کی عمر کی کوئی بچی کی شادی کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دنیا میں ایسی جگہ ہے، 14 سال کی ہم نے اگزامپل دی. آپ کہیں جی کہ ہم نے ان سب کو سو کرتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ ڈو دس. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بس آپ نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی ہے. مجھے ذاتی طور پہ سے کوئی اعتراض اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر میں کہتا ہوں آپ 18 سال کا ایک ریلیجس ریشنل دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ پاکستان میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. 12 سال کی عمر کی بچیاں ہیں، 9 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے. لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دوز کڈس. کوئی ریزنیبل آدمی ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے ڈس ایگری کرے گا. یہ تو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا نا. ہم نے ایک یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل گولز، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ گول نمبر 5 جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، وہ گول 2 چیزوں کو بات کرتا ہے. نمبر 1 وہ بات کرتا ہے جینڈر ایکویلٹی کی، جس کے اندر ٹرانسجینڈرزم بھی ہے، جس کے اندر جینڈر جو آپ کی جو چینج ہے سرجیکلی، جینڈر تو نہیں، جو آپ کی سیکشول سیکس چینج ہے وہ بھی شامل ہے. تو ہم نے تو دنیا میں جو پریسیڈنس دیکھا ہے کہ 12 سال 13 سال کی عمر کے بچے جو ہیں وہ اپنے کنسنٹ سے جا کے سرجری کرا کے اپنی سیکس کو چینج کرا سکتے ہیں. سو وٹ ایگزیکٹلی آر وی سیئنگ کہ پاکستان میں آپ اس گول کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از لے کے آئیں تو 13 سال کی عمر کا بچہ اپنے کنسنٹ سے جنس چینج کر سکتا ہے، لیکن شادی کی بات آئے گی تو 18 سال سے پہلے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. وٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ آپ 18 آپ 21 کر دیں بھائی، کوئی انتظامی ضرورت بتائیں، اچھی بات ہے، بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ریشنل تو ایسا دیں نا کہ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں کہ جیسے میں آگے عرض کر رہا تھا، پنڈی میں آپ شادی شدہ ہیں، دوسری جگہ پہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں. اچھا پروگریسولی پاکستان کا سسٹم کہ انہوں نے ایسا دے دیا ڈاکٹر صاحب کہ اب زنا کی سزا پاکستان میں بڑی کم دی جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک لیگل ٹیکنیکلٹی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے اس شادی کو ریکوگنائز نہیں کرنا. جس شادی کو آپ نے ریکوگنائز نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جرم نہیں ہوا.
اب وہ ایک زنا کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ پہلے اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, جس چیز کو آپ ریکوگنائز ہی نہیں کر رہے ہیں اس کی آپ سزا کس چیز پہ دیں گے؟ نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ کہ یہ قانون بنانے والوں سمیت تو اسلام آباد میں بڑا عام ہوتا ہے, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ اگر یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ سزا ہم ان کو دیں گے اس لیے کہ بغیر نکاح کے اکٹھے رہ رہے ہیں, اسٹارٹ فرام یور اون ہاؤس. آپ کے تو سارے کی ساری زندگی ایسے گزری ہوئی ہے, پھر آپ عمر کریں کہ پاکستان میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جہاں بھی ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے. یونیورسٹیاں بھری ہیں, تعلیمی سیکٹر بھرا ہوا ہے, ہر جگہ پہ سارا کام چل رہا ہے. تو بڑا سمپل کوشچن ہے نا. آپ نے یہ کہا کہ شادی کی سرمنی ہمارے لیے پرابلم ہے, اس کے بغیر اگر وہ رہ رہے ہیں تو وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ رہیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نکاح فسخ ہو گیا تو وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ ہی رہ رہے ہیں نا. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ یو پروموٹ, سو وائی پنش دیم. حافظ صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی, تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, اور اس ادارے نے یونانیمسلی جو ہے اس قانون کو مسترد کیا ہے اور اسے غیر اسلامی قرار دیا. آپ یہ بتائیں کہ جب یہ پارلیمنٹ یہ قانون بنا رہی تھی, جب سینٹ یہ قانون بنا رہی تھی, فائنلائز کر رہے تھے, تو اس سے پہلے اس ادارے کو جو آئینی ادارہ ہے اس کو ویٹنگ کے لیے, اس کو ریویو کے لیے یہ قانون کیوں نہیں بھجوایا گیا پہلے؟ کیا اس میں کوئی بدنیتی شامل تھی؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ اس قسم کے کاموں میں بدنیتی شامل ہوتی ہے. حالانکہ اسلامی نظریاتی کونسل اکثر و بیشتر خود ایک پولیٹیکل سیاسی ادارہ رہا ہے. یعنی وہاں جو بھرتی کے علماء ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہی وہاں آتے ہیں. علمی بنیادوں پہ جن کا کوئی تشخص ہوتا ہے تو زیادہ ان کی ریپرزنٹیشن کافی پرانی ہوتی تھی, اب نہیں رہے گی. لیکن اس کے باوجود ان جیسے مطلب ماڈریٹ علماء جو دنیا کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں ان کی اوپینین کو بھی اہمیت نہیں دی گئی. دیکھیے اصل میں جو بات ہوئی ہے نا, جیسے کیسر بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت بھی اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں تو 114 کے قریب ریاستیں ہیں جہاں پہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جائز ہے. 44 ریاستیں ایسی ہیں, اب 118 میں ظاہری بات ہے 56 چلے مسلمانوں کی لگا لیں, باقی تو ساری نان مسلم ہیں. 44 اس کے علاوہ ریاستیں ایسی ہیں کہ جس میں والدین یا عدالت کی اجازت کے ساتھ 18 سال سے کم عمر کی شادی جائز ہے. امریکہ کی 26 ریاستوں میں جائز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت اس بات کے اوپر کھڑی ہے, لیکن وہی بات کہ 2030 تک UNO اس طرف لے جائے گا دنیا کو. دنیا کی بڑی آبادی اس وقت اس بنیاد پہ کھڑی ہے کہ جی شاید اب وہ جو لے جائے گا تو یہ سارے خود یونائٹڈ نیشن ہے. یونائٹڈ نیشن کیا ہے؟ یہی ممالک ہے نا, 117 اور 44 اور یہ امریکہ کی 26 اسٹیٹ, یہ سارے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے 2%, سیدھی سی بات ہے. UNO کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کی کنسنٹ کو مینوفیکچر کر رہا ہے. اچھا, اب وہ UNO کو ڈائریکشنز دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سارے کیا جاہل لوگ ہیں جو ابھی 114 یا 44 ریاستیں یا امریکہ کی 26 ریاستیں ہیں, مطلب اس وقت تک مطلب 2025 تک وہاں پہ یہ سارا کام چل رہا ہے, یہ سارے جاہل ہیں جو مطلب 2030 میں 5 سال بعد یہ سارے عقل مند اور دانشور بن جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے نا ایک جبر کے تحت ہو رہا ہے, ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ 18 سال کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 1 کروڑ خاتون 35 سال کی عمر کی بیٹھی ہوئی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی. مطلب یہاں تو یہ صورتحال ہے, 35 میں بھی شادی نہیں ہو رہی, 1 کروڑ خاتون. تو وہ صرف 1% بھی میں بہت بڑا کہہ رہا ہوں پاکستان میں جس کے بارے میں کوئی امکان ہے کہ جی وہ مائنر کی شادی کرے گا, مطلب 18 سال سے, اس کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہو. مطلب کہنے کا مقصد یہ 99% تو ویسے ہی جو ہے وہ لیٹ میرجز ہو رہی ہیں اور اس میں علماء بھی سارا کچھ, تو 1% کے لیے قانون سازیاں نہیں کی جاتی. ہاں یہ بات درست ہے کہ جی اگر آپ کی کسی ایکٹیویٹی سے اگلے کو ہارم پہنچتا ہے, نقصان پہنچتا ہے, تو آپ اس پہ ریاست دخل اندازی کر سکتی ہے. لیکن اس وقت ریاست بیسیکلی ایک افرید بن چکی ہے. جو بنیادی کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور جو فرد ہے اس کے درمیان آزادی کا جو یہ کانسیپٹ ہے اس کا توازن کیسے قائم ہوگا. وہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے ہمارے بھائی نے بات کی کہ ریاست ریسٹرکشن لگا سکتی ہے, 18 سال سے کم عمر اسلحہ نہیں خرید سکتا, ڈرائیونگ نہیں کر سکتا, شراب نہیں پی سکتا, ٹھیک ہے, وہ ریسٹرکشن ریاست لگاتی بھی ہے کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے دوسرے کو, وہ بالکل کلیئر ہے. اب ایک
دو بچے ہیں مثال کے طور پر، اب اچھا یہ بھی کیس ڈسکس کیا جا سکے، بڑی عمر کا بچہ چھوٹی بچی کو پھسلا لے، 4 بچوں کا باپ، ٹھیک ہے، اب وہاں پابندیاں لگائیں، وہاں پہ آپ بے شک قانون سازی کریں. اب یہ ہے معاملہ جہاں پہ کوئی مصلحت کا تقاضا ہے، مثال کے طور پہ کہ والدین ہیں آپس میں جو ہے وہ 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، وہ اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دیتے ہیں، 16 17 سال کی عمر میں شادیاں کر دیتے ہیں. ایک ہی خاندان میں انہوں نے رہنا ہے، ماں باپ نے ان کی کیئر بھی کرنی ہے، اور کئی بچیاں جو ہے وہ مطلب میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے اپنا اس کے بعد اپنی ایجوکیشن کو مکمل کیا. تو جہاں نقصان کا معاملہ نہیں ہے وہاں خواہ مخواہ آپ ایک فرد کی آزادی کے اندر کیوں مطلب آپ گھستے ہیں اور اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی نقطہ یہی ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1% ہوں گے جو 1% بھی بہت ایسا کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی 1% میں بھی بہت کم کیسز ایسے ہوں گے کہ جس میں چلیں 5 سال کی لڑکی کو بیچ دیا، آپ وہاں قانون سازی کر دیں، ٹھیک ہے. ہاں وہ جو کورٹ میرجز میں ہوتا ہے کہ جی لڑکی بھگا کے لے جاتے ہیں گھر سے، اب وہاں قانون سازی کر لیں کہ جی بڑی عمر کا جو ہے وہ 40-50 سال کا جو ہے وہ شخص وہ 14-15 سال کی لڑکی بھگا کے لے گیا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے پٹا لیا، وہاں آپ قانون سازی کر لیں. لیکن جہاں 2 خاندان ہیں باہمی رضامندی کے ساتھ کر رہے ہیں، جدی پشتی ان کے آپس کے معاملات چلتے آ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی آپس میں شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مصلحت بھی ہے، کوئی ضرورت بھی ہے، والدین کی رضامندی بھی شامل ہے، خاندانوں کی رضامندی شامل ہے، ان کی گارڈین شپ میں یہ ہو رہا ہے، تو اس میں خواہ مخواہ کی ایسی قانون سازی کرنا تو وہ فرد کی آزادی کو ختم کرنے کے مترادف ہے. مطلب انڈیویجول کی جو مطلب یہ تو میں کہوں گا کہ یہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے والی بات ہے، جن ہیومن رائٹس کا آپ جو ہے نا وہ نعرہ لگاتے ہیں. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ صدر زرداری صاحب نے بھی جب یہ بل ان کے پاس آیا قومی اسمبلی اور سینٹ سے اپروو ہو کے سائن ہونے کے لیے، تو انہوں نے بھی بلا چون و چرا اس پہ سائن کر دی. حالانکہ اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کو ریجیکٹ کر چکی تھی کہ یہ غیر اسلامی کام ہے، تو صدر صاحب بھی بڑے آرام سے اس پہ آبجیکشن لگاتے اور متعلقہ فورمز پہ یہ واپس بھیج سکتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر بل ہو یا یہ شادی کی کم از کم عمر تعین کرنے والا بل ہو، یہ ایسے بل جو ہیں جو اسلام سے متصادم قانون سازی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی کیوں انیشیٹ ہوتی ہے؟ اچھا وسیم صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ والا قانون جو ہے اس میں تو باقاعدہ نیشنل اسمبلی میں شرمیلا فاروقی جو ان کی ممبر آف اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کی، اور سینٹ میں شری رحمان، اور دونوں سیکولر لبرل آئیڈیاز کو فالو کرتی ہیں، ان سے متاثر ہیں. صدر زرداری پاکستان میں صدر کی کوئی ایسا اہمیت ہوتی تو نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے واپس بھیج دے گا. تو اور واپس بھیجنے کے بعد پھر جب اس کے پاس آئے گا تو الٹیمیٹلی 2 بار کے بعد اسے سائن تو کرنا ہی پڑے گا. نہیں وہ تو ہے، لیکن وہ واپس بھیجتے ہیں، ان سے ویٹنگ کرواتے اسلامی نظریاتی کونسل سے، اس وقت کرواتے ہیں اگر ان کا بھی اگر وہ بھی شرعی حوالے سے اس چیز کی اہمیت دیتے. صحیح بات، کیونکہ وہ بھی ایک سیکولر پارٹی، پیپلز پارٹی ایک باقاعدہ ڈکلیئرڈ سیکولر پارٹی ہے. ان کے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں ساری موجود ہیں، انکلوڈنگ یہ کہ ٹرانسجینڈر بل کی حمایت کریں گے. صدر صاحب پھر ربڑ اسٹیمپ بھی ثابت ہوئے نا. ربڑ اسٹیمپ بھی صرف نہیں بلکہ وہ ان چیزوں کو سپورٹ بھی کریں گے، پروموٹ بھی کریں گے. ایک چیز تو یہ. دوسرا آپ نے بات کی وہ جو ٹرانسجینڈر، وہ نوید قمر صاحب نے پیش کیا تھا، وہ پیپلز پارٹی سے. نوید قمر صاحب نے پیش نہیں کیا تھا. اس کو جو انیشلی کمیٹی کے اندر جب بنایا گیا تھا تو اس میں 4 خواتین تھیں. اس میں ایک مسلم لیگ نون کی، ایک پیپلز پارٹی کی، ایک پی ٹی آئی کی اور ایک ایم کیو ایم کی. سب کی ماشاءاللہ نمائندگی الا ماشاءاللہ، کیا بات، کوئی رہ گیا ہو الا ماشاءاللہ، باقی سب کی نمائندگی اس میں موجود تھی. یہ جو ویمنز رائٹس کا میں نے جیسے پہلے عرض کی، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مغرب کا کلچر جو ہے وہ ہم اپنے کلچر میں اسیمیلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ ان کا کلچر ایک بالکل مختلف بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. ہمارا کلچر اور ہماری سویلائزیشن جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے اس کی بنیاد ہی مختلف ہے، اس کی اٹھان ہی مختلف ہے. بس یہ معاملہ ہے سارا. کیسے راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ جب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ بل جو ہے وہ بن رہا تھا اور تیاری ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمارے جو دینی طبقات ہیں انہوں نے اس انداز میں اس کی مخالفت نہیں کی یا اس کے خلاف فیلڈ میں عوام میں جا کے جو ہے وہ تحریک نہیں چلائی. اب جب کہ وہ قانون بن گیا، سائن ہو گئے، قانون بن گیا، اب جناب آوازیں ہمارے سمیت اب آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہے.
اور اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے کہ اس ایشو کو میں لے کے جو ہے وہ سڑکوں پہ آؤں گا. تو اب تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سانپ نکل گیا, اب آپ لکیر پیٹتے رہے بیٹھے. دیکھیں انڈو تو ابھی بھی ہو سکتا ہے جی. بہرحال عوام کی جو ایک طاقت ہے وہ بہت بڑی معنی رکھتی ہے. جی. لیکن یہ اسیسمنٹ جو ہے میں تھوڑا سا اسے میں ڈفرینٹ اوپینین دینا چاہوں گا. جی. کیونکہ یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ اس سال آیا اور یہ بس بن گیا. یہ 2018 سے پڑتا آ رہا ہے. اسمبلی میں بڑی شدید مخالفت اس کی ہوتی رہی. تحریک انصاف کی طرف سے مخالفت ہوئی. پہلے ان کے اپنے جو لا میکرز ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, علماء نے ریجیکٹ کیا. یہ مختلف بس یہ سانس لیتا رہا, وہاں پہ میچور ہوتا رہا اور اب یہ پاس ہو گیا. اور دیکھیں آج سے 2 مہینے پہلے یہ خبر نہیں تھی پاکستان میں. تو یہ بھی پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایسے بلز کو کب پاس کرایا جاتا ہے, کیسے کرایا جاتا ہے. علماء اسمبلی میں کم ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے, کس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. لیکن جتنی تیزی کے ساتھ یہ خبر آئی ہے کہ ادھر سینٹ, پارلیمنٹ, صدر, اپنا قومی اسمبلی, صدر, پارلیمنٹ کی 3 چیزیں ہوتی ہیں, سینٹ ہوتی ہے, قومی اسمبلی اور صدر پاکستان, تینوں آنن فانن سارا کچھ ہو گیا, بات ختم ہو گئی. تو آئی تھنک اس پہ ایسا نہیں ہے کہ ریزسٹنس نہیں رہی ہے. اس پہ کوئی 6-7 سال جو ہے وہ لگے ہیں, پھر یہ پاس ہوا. تو اب جو رستہ ہے وہ عوام کا. بہرحال پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. اگر ان کو یہ کیس سمجھایا جائے کہ بھئی ہم اسٹیٹ کے اس رائٹ کے مخالف نہیں ہیں کہ وہ ایسی حد لگا دے, ایز لانگ ایز وہ اس کو جسٹیفائی کرے ریلیجسلی اور بتائے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. اگر اسٹیٹ کہے کہ بھئی ہم نے حلف لیا ہے, قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں, سینٹ کی, کہ حلف لیا ہے ہم نے آئین پاکستان کے تحت, اور قانون ہم وہ لے کے آئے ہیں کہ جو اصل میں انٹرنیشنل ان ویلیوز کو پاکستان میں امپوز کرنے کے لیے ہے, جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے اندر ہم نکاح کو فسخ کریں گے وداؤٹ اینی ریلیجس اتھارٹی. تو یہ ساری چیزیں پھر عوام کے لیے ہوں گی. بھئی ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ پاکستان میں آ کے, آپ کا حلف کیا کہتا ہے؟ آپ کا حلف کہتا ہے کہ ہم شریعت کے نفاذ کے لیے کام کریں گے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ سمیت سب کا یہی حلف ہے. اچانک آپ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کو سیکولرائز کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے جو نظریہ ڈومیننس کی اساس ہے, تو یہ تو پھر آپ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ لوگ اسمبلی میں اکٹھے ہوئے ہیں اور کروڑوں لوگوں سے آپ بے وفائی کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس پہ پھر اگر ایک اسٹریٹ پاور لوگ اپنی شو کرتے ہیں تو اٹس موسٹ پروبلی یہ انڈو ہو جائے گا. حافظ زبیر صاحب, ابھی کیسر احمد راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون چونکہ بن چکا ہے, ان فیلڈ ہے, لیکن ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے, یعنی یہ انڈو ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا پاسبلٹیز کیا ہیں کہ کیسے انڈو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے یہاں ایک اچھی موو چلی خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ, اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے مختلف مکاتب فکر کا جو مذہبی طبقہ تھا انہوں نے لکھا, ان کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, ہاں اس کو ہائی لائٹ کیا. پھر بڑے علماء کے کچھ بیانات آ گئے, تقی صاحب کے یا اور کچھ لوگوں کے بیانات آ گئے, اس سے بھی جو ہے وہ مسئلے کو اجاگر ہونے میں کافی مدد ملی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم باہر نکلیں گے. تو میرے خیال میں اسی طرح سے اور جو تحریکیں اور جو مذہبی جماعتیں ہیں جو بڑی جو سائزیبل ہیں جیسے جماعت اسلامی وغیرہ ہے, اور یہ تھوڑی سی اگر ہمت کریں اور اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور باہر نکلیں اس کے لیے, تو انشاءاللہ سے میرے خیال میں یہ چیز واپس ہو سکتی ہے. اور اس میں بھی کچھ علماء نے, جیسے وہ ملی مجلس شرعی ہے یہاں, بریلوی دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع, چاروں علماء کی, یعنی پبلک پریشر جو ہے وہ اس موقع پہ جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے. ذوالحق صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اس کا ایک آپشن عدالتی, اعلیٰ عدالتی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں, دینی جماعتیں یا دینی طبقات جو ہیں, وہ عدالت میں جائیں اور عدلیہ جو ہے وہ اس فیصلے کو ریورس کر دے, اس قانون کو جو ہے وہ ریپیل کر دے. جی سر, آئیڈیلی ممکن ہے, لیکن مجھے عدلیہ کے حوالے سے کچھ تھوڑا خوف ہے, یا ریزرویشنز کہہ لیں, خوف بھی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا فورم جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہی ہوگی یقیناً, اور آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں لے جائیں, اور فیڈرل شریعت کورٹ جب اس پورے فیصلہ کے یعنی اس پورے کیس کا معائنہ کرے گی اور دلائل بھی دیے جائیں گے دونوں جو پارٹیز ہیں فریقین کی طرف سے, تو غالب امکان یہی ہے کہ اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا. لیکن پھر معاملہ یہ آتا ہے کہ ہماری جو آئین ہے اس کے اندر اور ہماری جو پینل کوڈ بنا ہوا ہے اس کے اندر, اس کے مطابق فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ اگر اس کو کوئی ایک شخص بھی چیلنج کر دے تو وہ سٹے ہو جاتا ہے, کوئی ہیئرنگ نہیں ہوتی.
وہ اسٹے ہو گیا تو وہ پھر دوبارہ شریعت پھر لمبا چلے گا, سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں جائے گا, کیس لٹک جائے گا, بہت لمبا ہو جائے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہم نے اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھی تھی کچھ عرصہ قبل مبارک ثانی قادیانی کیس میں جی ٹھیک ہے, اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا, وہ انڈو بھی پھر کر دیا گیا تھا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی سپریم کورٹ ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ یہ نہیں کہ ان کے نظریات مختلف ہیں, دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ یہ کہ ایک عام قوانین کو سننے کے لیے اور ایک کانسٹیٹیوشنل قوانین کو سننے کے لیے, آئینی بینچ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا یہ آئینی بینچ کے سامنے جانا چاہیے یا وہاں ڈیل ہوگا, یا یہ نارمل جو سپریم کورٹ کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیل ہوگا. اچھا اگر وہاں آپ اپیل دائر کریں گے بھی تو کیا وہ اس کو ریفر کر دیں گے فیڈرل شریعت کورٹ کو کہ یہ تو معاملہ ان کا ہے, یا آپ ان کو جا کے سنوائی وہاں سے کروائیں. تو یہ بھی اپنی جگہ کا ایک ایشو ہے. مبارک ثانی کیس نے ایک چیز جو سکھائی تھی اور وہ بھول گئے ہوئے تھے ہم لوگ کافی عرصے سے, پہلے وہ ہوتا رہا, یعنی جتنا پبلک پریشر ہوگا آپ کی سنوائی ہونے کا امکان ہے. تو یہاں بھی یہی ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ یہ انڈو ہونے کا آنے کی توقع بھی ہے اور اتنی ہی جلدی آئے گا. وہ میں اس پہ اجازت ہو چیز میں عرض کر دوں کہ دیکھیں اس میں جو فیڈرل شریعہ کورٹ والا رستہ ہے وہ بہترین رستہ ہے. اس میں ہوگا یہی کہ فیڈرل شریعہ کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی اس کو چیلنج کر دیا جائے گا سپریم کورٹ میں, یہ فیصلہ انفیکٹو ہو جائے گا سپریم کورٹ میں, پھر چلے نہ چلے. لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا کہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں جب یہ کیس ڈسکس ہوگا تو حکومت کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ ایکسپلین کرے کہ یہ شریعت کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتا ہے. یہی ہم چاہتے ہیں. ہمارا کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں آپ 18 سال کی ختم, ہم کہتے ہیں کہ اس کو شریعہ کمپلائنٹ ان کے پاس یہ چانس ہوگا کہ وہ ثابت کریں کہ اسلام سے یہ کیسے متصادم ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جب پبلک ڈبیٹ کھلے گی تو اگر حکومت یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے تو یہ 18 سال رکھیں, 19 رکھیں, 20 رکھیں, 21 رکھیں, یہ ضروری اس لیے ہے. اور دا فیکٹ کہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور پارلیمنٹیرینز کا ہی یہ فیصلہ ہے اور انہوں نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے, تو ایک پبلک سینٹیمنٹ اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں اس چیز کو ثابت نہ کر پائے تو اس کے بعد انہوں نے ووٹ مانگنے اسی عوام کے پاس جانا ہے. اور سب کو پتا ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف پہلے فیصلہ کر کے آئے ہیں, تو پھر وہ ان کے لیے مشکل بن جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو مرضی آئے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس طرح سے کہ آئدر کنفرم ہو جائے گا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یا یہ کنفرم ہو جائے گا شریعت سے مطابقت رکھتا ہے. ون وے اور دی ادر یہ وہ ڈبیٹ ہے جو ہمیں پاکستان میں چاہیے. صحیح. کیسر احمد راجہ صاحب, جناب رضا الحق صاحب اور حافظ زبیر صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.